السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ ذالک یہ، الکتاب کتاب، لا ریب نہیں ہے شک، لا نہیں ریب شک۔ آج کل نام بھی یہ لوگ رکھتے ہیں لا ریب، تو یہ لا الگ حرف ہے اور ریب جو ہے یہ الگ لفظ ہے، تو دونوں کو ملا کے لا ریب بنا ہوا ہے، نہیں شک۔ اردو میں اس طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں جیسے لا تعداد، لا علاج۔ اب یہ لا عربی کا لفظ ہے، لا جواب، لا علم۔ کتاب لا ریب بھی بولا جاتا ہے اردو میں، خدائے لا ریب بھی بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے وجود میں کوئی شک نہیں ہے۔ فی ہی، اس میں، فی ہی اس میں، یہ جو لفظ فی ہے، حرف ہے فی، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے کئی جگہوں پر، جیسے ہم کہتے ہیں فی الحال تو آپ اس بات کو چھوڑیے، یا کوئی اور موقع ہو تو ہم فی الحال لفظ بولتے ہیں، فی الفور بھی بولتے ہیں، فی الحقیقت بھی بولا جاتا ہے۔ ہدن ہدایت ہے، ہدایت اردو میں بولا جاتا ہے، ہادی برحق، ہادی بولا جاتا ہے، ہادی نام بھی رکھے جاتے ہیں۔ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب متقین جو ہے یہ تقوی، متقی، یہ لفظ بولے جاتے ہیں۔ تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ لا ریب کتاب قرآن کریم ہے، باقی انسانوں کی لکھی کتابیں لا ریب نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسانوں میں غلطی کا مادہ پایا جاتا ہے، لہذا انسانی کتابوں میں غلطی اس لیے ہو جاتی ہے کہ انسان کا علم بہت محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں اس لیے غلطی ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، اور اگر کسی کو اس میں کوئی شک ہوگا تو وہ اس شک کرنے والے کی اپنی ناسمجھی تو ہو سکتی ہے، کتاب اللہ میں شک کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ آگے فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ ان کی تشریح آگے جب ہم اگلے کے ساتھ جوڑیں گے آیت کے ساتھ تو وہاں آ جائے گی، اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے لفظ ان جو ہے یا ان جو ہے وہ یہاں شامل کیا گیا۔ یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ یہ لفظ جو ہے آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم نے کہا ڈر رکھنا، ڈر رکھنا جو ہے اور ڈرنا جو ہے، ان دونوں باتوں میں ایک فرق گہرا سا پایا جاتا ہے۔ ڈرتا ہے انسان وقتی طور پر، کوئی چیز سامنے آئی اس سے ڈر گیا، یا ادب احترام کا جو ڈرنا ہوتا ہے، ماں باپ سامنے ہوئے، استاد صاحب سامنے ہوئے تو ڈرا ان کے ادب کی وجہ سے۔ تو یہاں پر جو ترجمہ کیا گیا ہے، اور یہ ترجمہ میں نے ذکر کیا تھا کہ جسٹس حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا جو آسان ترجمہ قرآن ہے، زیادہ تر اسی میں سے ہی ترجمہ میں اخذ کرتا ہوں۔ ڈر رکھنا اپنی اصل کے لحاظ سے یاد رکھیں کہ
قرآن کریم سب انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جب ہم نے یہ لفظ بولا سب انسانوں کے لیے، تو سب انسانوں میں کافر بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو ڈر رکھتے ہیں۔ ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ انہیں ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے کہ نتیجہ ہماری زندگی کے بعد جو نکلے گا اس کے لیے ہم نے کچھ تیاری کرنی ہے۔ تو آیت مبارکہ میں ڈر رکھنے والوں کے لیے ہدایت کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ نتیجے کے لحاظ سے ہدایت اس قرآن پاک سے وہی حاصل کر پاتا ہے جو دل میں یہ ڈر رکھتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہوگی، لہٰذا میرا کوئی عمل وہاں مجھے رسوا کرنے کا سبب نہ بن جائے۔ تو جس بندے کے دل میں یہ بات گڑی رہے، اٹکی رہے، وہی حقیقت میں متقی ہے، اور اسی کو ہم تقوی کہہ سکتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مراد یہ بھی لکھی ہے کہ قرآن کریم میں تو یہ آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، یہاں ھدی للمتقین ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو بڑا عجیب نقطہ انہوں نے لکھا ہے کہ ھدی للناس اور ھدی للمتقین گویا ایک ہی لوگ ہیں، اور مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے لوگوں کی سے یہ مطالبہ ہے کہ سب لوگ تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزاریں، سب لوگوں کو متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ بات تسلیم کی جائے اور جو حقیقت پر مبنی لگ رہی ہے، تو پھر ہم نتیجتاً یہ کہہ سکتے ہیں جو بات انہوں نے لکھی بھی ہے کہ البتہ جو لوگ متقی نہیں ہیں، تقوی والی زندگی نہیں گزارتے، تو حقیقت میں وہ انسان کہلانے کے حقدار ہی نہیں بنتے۔ تو لہٰذا ان دونوں الفاظ کو جو قرآن پاک میں آتے ہیں کہ ھدی للناس ہے، قرآن پاک لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں میں کافر مسلمان سب آتے ہیں، اور ھدی للمتقین گویا یہ ڈر رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو جو پہلا معنی بیان کیا ہے اس میں نتیجے کا اعتبار کیا گیا ہے کہ جو آدمی دل میں ڈر رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی، جواب دہی ہوگی، تو اس ڈر رکھنے کی وجہ سے وہ صحیح راستے پر چلتا رہتا ہے، اور جو نہیں ڈر رکھتے وہ اس بات کی پرواہ نہیں رکھتے کہ نتیجہ کیا نکلے گا، تو وہ اس کتاب پر عمل بھی نہیں کرتے اور فرما برداری سے بھی دور رہتے ہیں۔ اور یہ جو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ جو مراد انہوں نے لکھی ہے، یہ بھی انتہائی قابل غور اور بڑی اس میں معنویت پائی جاتی ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ متقی پرہیزگار ہوں، اور یہی لوگ اصلاً انسان کہلانے کے حقدار ہیں۔ انسان ہونا شکل شبات کے لحاظ سے نہیں ہوتا، انسان ہونا اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا، یہ اس کے طور اتوار اخلاق سے، زندگی گزارنے سے، رہن سہن سے، اس کے معاملات سے وہ نظر آنا چاہیے کہ یہ انسان ہے۔ انسان میں جانوروں والی حرکات جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ آج کل کے دور میں بہت کچھ نظر آتا ہے کہ لوگوں کے اندر جانوروں والی جو حرکات ہیں وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، جیسے لڑائیاں، جھگڑے، فساد، ہاں جی، ایک دوسرے کو مارنا، زیادتی کرنا، اس قسم کی چیزیں اور بہت ساری مماثلت والی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اس معنی کے لحاظ سے بھی بڑی گہری بات یہاں لکھی گئی۔ گہری سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ دل کو لگنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ متقی ہوں، اور پھر جو لوگ متقی نہیں بنتے وہ انسان کہلانے کے حقدار بھی نہیں بن سکتے۔ لہٰذا ہم کم از کم اس آیت کے پڑھنے کے بعد ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ حقیقی انسانیت جو ہے وہ ہمارے اندر آ جائے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کئی لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم انسانیت کے ساتھ ہیں، ہم کسی مذہب کے ساتھ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر یہود و نصارہ ہیں، غیر مسلمین ہیں، تو ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے جی کہ مسلمان تو نعوذ باللہ، مسلمانوں کے بارے میں جو آج کل کی تصویر معاشرے میں پیش کی جا رہی ہے
کہ یہ لوگ تو جو ہے نا وہ انسان لگتے ہی نہیں ہیں، یہ دہشت پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو مارتے ہیں اور فلانا کرتے ہیں فلانا کرتے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم انسانیت کا بھلا کر رہے ہیں۔ تو ہمارے خیال میں تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسانیت کا راستہ جو ہے وہ اسلام سے ہو کر آتا ہے، یعنی اسلام ہی ایسا وہ مرکزی چوک ہے جس میں سے گزر کر ہی انسان جو ہے وہ صحیح انسانیت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسلام ہی گویا انسانیت کا نام ہے۔ تو اگر یہ کوئی کہتا ہے جی کہ میں تو انسانیت کے ساتھ ہوں اور اسلام کے ساتھ نہیں ہوں، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ انسانیت اسلام کا نام ہے، اور یہ بات یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ تقوی پرہیزگاری جو ہے وہ اصل مقصود ہے، اور وہی یہاں مراد ہے کہ ہر انسان کو اس کے اندر انسانیت والی صفات پائی جانی چاہیے جو اللہ تعالیٰ اس سے مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انسان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مدد کرے۔